اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم میں ایسے لوگ پاوے جاوے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد عدت بھی پوری کر چکے ہیں، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جاویں قاعدے کے موافق۔ اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو، یعنی اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی 232 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی کچھ احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 231 نمبر کی آیت میں ایک بات بیان کر رہ گئی تھی، وہ یہ کہ کوئی آدمی جب طلاق دے تو 3 طلاق نہ دے، 2 طلاق دے دے، 2 طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس طلاق کی عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو کر دے، اور نہ رجوع کرنا چاہے، اس کو نہ رکھنا چاہے تو عدت کے اندر رجوع نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، خود بخود وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ 3 طلاق دینے کے بعد ساری گنجائش ختم ہو جاتی، سارے راستے بند ہو جاتے۔ اس لیے آدمی کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے طلاق دینا چاہیے، اور 2 طلاق پر بھی اکتفا کر لے تو بس کام بن جائے۔ آدمی کو رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دو، کہیں بھی بیچاری جا کر کے نکاح کرے گی۔ 232 نمبر کی آیت کریمہ میں بھی کچھ احکام و مسائل بیان کیے گئے، وہ یہ کہ اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے عدت کے اندر اگر وہ اپنے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو کر لے، نہ رجوع کرنا چاہے عدت کے بعد، جس نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اس کو ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسا زندگی گزرے گی۔ تو اگر 2 طلاق کے بعد یعنی طلاق رجعی کے بعد عورت اور مرد دونوں آپس میں رضامند ہو جائیں، دونوں تیار ہو جائیں کہ بھائی ہم کہاں جائیں گے، اس عمر میں اب دوسرا نکاح کرنا بھی اب ٹھیک نہیں ہے، پہلے شوہر کی طرف وہ لوٹنا چاہے اور شوہر بھی اس کو رکھنا چاہے، یا کہیں اور عورت شادی کرنا چاہے، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس کو روکو مت، اس کی شادی اس کو کر لینے دو۔ یا تو پہلے شوہر سے اگر نکاح کر کے رہنا چاہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اور اگر کہیں دوسرے مرد سے وہ شادی کرنا چاہ رہی تو بھی تیار ہو جاؤ، اس کو روکو مت نکاح کرنے سے۔ یہ روکنا کیا ہے؟ یہ جاہلیت کے زمانے میں ایک ظالمانہ رسم تھی، شادی نکاح ثانی سے روکنا جاہلیت کے زمانے میں بھی اور اسلام کے ابتدا میں بھی دوسری شادی سے لوگ روکتے تھے، خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بھائی وغیرہ روکتے تھے کہ بھئی دوسری شادی کرنا عیب سمجھتے تھے، ہماری عزت پر بٹا لگ جائے گا، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، تو دوسری شادی سے نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ ایک واقعے کے خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ کیا وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت عبداللہ بن عاصم سے کیا تھا۔ عبداللہ بن عاصم کو کسی بات پر غصہ آیا اور غصے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ جو عبداللہ بن عاصم کی بیوی تھی وہ چلی گئی اپنے بھائی کے پاس، عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے طلاق دے کر کے غلط کر دیا۔ پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے غصے میں، اور اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تم کو اپنی بہن تمہارے نکاح میں نے دی تھی، اور تمہارا میں نے اعزاز کیا، اکرام کیا، عزت کی، اور تمہارے ساتھ یہ میں نے کیا، اور پھر تم نے میری بہن کو طلاق دے دیا، یہ تو بالکل نہیں ہوگا، خدا کی قسم۔ معقل بن یسار نے قسم کھا لی، خدا کی قسم میں کسی صورت میں بھی تم کو اپنی بہن دوبارہ نکاح میں نہیں دوں گا۔
یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ جو تم نے قسم کھائی ہے بالکل غلط ہے، اور اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کو رہنے دو، تم کو کیا ضرورت پڑی روکنے کی؟ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ لوگ تو عاشق رسول تھے، خدا کے احکام کے سامنے، رسول کے حکموں کے سامنے وہ لوگ تو فوراً سر جھکا دیتے تھے۔ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے جا کر کے حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری بہن سے دوبارہ نکاح کر لیجئے۔ یہ ہندوانہ رسم ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ہندوانہ رسم چونکہ ہندوستان میں یہاں کے مسلمان جو ابھی اس وقت ہیں، یہ سعودی عرب میں وہاں سے نہیں آئے، بلکہ اولیاء، صوفیاء اور مجاہدین اور صحابہ کرام کی محنت سے یہاں اسلام کی روشنی پھیلی۔ یہاں ورنہ مشرکانہ اور جو ہے کافرانہ ماحول تھا۔ حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے تاجرین کے شکلوں میں ہندوستان کے اندر ایمان آیا۔ جب یہاں ایمان آیا تو بہت سارے لوگ عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ ان عورتوں سے مسلمانوں نے نکاح کر لیے، شادیاں کر لی، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو پرانے کافرانہ اور مشرکانہ جراثیم تھے، ان کے عقائد جو پہلے غلط تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ جراثیم ان کے اندر باقی رہے، اور وہ جراثیم مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے۔ دھیرے دھیرے جب ان کے بچہ پیدا ہوئے تو ان عورتوں نے اسی ماحول میں اپنے بچوں کی پرورش کی۔ تو وہ رسم و رواج ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا، اور نکاح ثانی جیسا کہ دوسرے مذاہب کے اندر کافروں کے یہاں، مشرکوں کے یہاں جو یہ نکاح ثانی کرنا معیوب سمجھا جاتا، شوہر جب مر جاتا تو اس کے ساتھ عورتوں کو ستی کر دیا جاتا، یعنی اس کی چتا پر عورتیں بھی جا کر اپنے آپ کو جلا دیتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ ماحول میں جب میں جیوں گی تو ماحول کے لوگ، معاشرے کے لوگ، سماج کے ٹھیکیدار لوگ مجھ کو تو جینے نہیں دیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر کے اس کی چتا پر میں بھی جل جاؤں۔ چنانچہ جل جاتی تھی۔ صبح ایک عورت کا نکاح ہوا، شام کو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب شام کو انتقال ہوا تو اب پوری زندگی وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر، سسک کر جینے پر مجبور ہوتی تھی۔ اس کا نکاح ثانی وہ لوگ نہیں کرتے تھے، خاندان کے لوگ، بھائی لوگ، باپ اور ماں، یہاں تک کہ اس کا پہلا شوہر جس نے طلاق دی یا جو ہے جس نے اس کو چھوڑا، وہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ میری بیوی جو پہلے رہ چکی وہ دوسری شادی کرے، کہ میری بدنامی نہ ہو۔ ہمارے اکابرین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کرے، انہوں نے نکاح ثانی کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی محنت کی، اور بڑی کوششوں کے بعد یہ رسم و رواج ختم ہوا۔ جیسا کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوشش کی، مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر بڑی کوشش کر کے لوگوں کے اندر کا یہ جو رسم و رواج تھا، نکاح ثانی کو جو لوگ برا سمجھتے تھے، اس کو ختم کیا۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد ہے، میں بتا دوں۔ مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ مسجد میں بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے انہوں نے نکاح ثانی کا مسئلہ چھیڑا کہ نکاح ثانی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو مولانا سید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہرو ذرا، میں ذرا گھر جا کر کے آتا ہوں۔ گھر گئے، ان کی بہن جو تھی بیوہ تھی، عمر دراز ہو گئی تھی، عمر اس کی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ گئے اور جا کر کے اپنی ٹوپی اور اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیا کہ باجی اگر آپ چاہو تو میں بیان کروں، نہ چاہو تو میں بیان ختم کر دوں۔ کیا ہوا بھائی بتاؤ؟ یہ ہوا ہے نکاح ثانی کا، میں بیان کر رہا تھا، ایک آدمی کھڑا ہوا، میں نے اس کو روک دیا، تم بیٹھو، میں گھر جا کر کے آتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ پگڑی، یہ ٹوپی کے لاج اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دو، میں بیان کرنا بند کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لو، نکاح ثانی کر لو آپ۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر میری بہت ہو گئی، مجھ کو اب شادی کی خواہش نہیں، نکاح کی خواہش نہیں۔ تو مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو خواہش ہو نہ ہو، آپ نکاح کرنا چاہیں نہ چاہیں، لیکن لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ دیکھو تمہاری بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تم اس کا نکاح ثانی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نکاح ثانی کر لو تاکہ میں بیان کر سکوں سینہ ٹھوک کر کے۔ تو بہن تیار ہو گئی۔ اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلایا اور بلا کر کے اس کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔
پھر آ کر کے مسجد میں بیان کرنا شروع کیا. پھر آ کر کے انہوں نے بیان, اس آدمی نے بعد میں اقرار کیا میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ آپ اپنی بہن کا نکاح ثانی کیوں نہیں کر رہے, نکاح ثانی نہیں کر کے آپ دوسروں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. تو آپ نے نکاح کر دیا. مولانا قاسم نانوتوی کا بھی یہی واقعہ ہے, انہوں نے بھی اپنی بہن سے آ کر کے کہا بہن تم نکاح کر لو ورنہ میں تقریر نہیں کر سکتا, لوگ اعتراض کریں گے, پوچھیں گے تم اپنی بہن کا نکاح ثانی نہیں کرتے ہو, پھر یہاں آئے ہو تم تقریر کرنے کے لیے. یہ تو اسلام کی خوبی اور اسلام کا کمال ہے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے عورتوں کے اوپر کہ تمام آسمانی مذاہب نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے, بیوہ 40 سال کی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شان بلند کر دی, عورتوں کا مقام بلند کر دیا. ورنہ اس زمانے میں بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا لوگ چاہتے ہی نہیں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 شادی میں سے صرف ایک بیوی کنواری تھی, باقی 10 بیویاں کیا تھی, یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ امت پر احسان عظیم فرمایا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح فرما کر کے عورتوں کا مقام بلند کر دیا. اس سماج میں معاشرے میں عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا, اس سماج میں مقام میں کوئی, اس سماج میں معاشرے میں کوئی عورتوں کا مقام نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی جو ٹھوکر کھائی ہوئی عورت, سماج کی بالکل سسکتی تلپتی عورت, ان عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور معاشرے میں مقام دیا, جینے کا ہنر دیا اور شان سے سر اٹھا کر کے جینے کا حوصلہ دیا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ اگر کوئی مطلقہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ یا کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روکے نا اور اس کے ساتھ نکاح کر دے یا تو دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر دے. اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں فرمائی, اس کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی ہے کہ احکام ان کے لیے ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا نتیجہ احکام الہیہ کا پابند ہونا ہے. یہ ایک نتیجہ نکلا. کیا اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اگر ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی دوسرے نکاح سے روکتا نہیں روکے گا. کیوں نہیں روکے گا؟ آخرت پر ایمان رکھتا, اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو کیا چاہیے, وہ نکاح کر دے آخرت پر اگر ایمان اور یقین ہے اس کو. دوسرا جو اس کے آیت کریمہ کے اندر نصیحت کی گئی وہ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی صفائی کا ذریعہ ہے. اشارہ احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتنہ فساد اور برائی زناکاری بدکاری کے پھیلنے کا ڈر اور خوف ہے. نکاح اگر کر دے گا آدمی تو ظاہر بات عورت پاک دامنی اور پاکی حاصل کرے گی, اور اگر اس کا نکاح نہیں کیا گیا سماج اور معاشرے ٹھیکیداروں کا نہیں ہم نکاح نہیں کرتے تمہارا دوسرا, اس اور مرد سے بھی نہیں کرنے دیتے, دوسرے مرد سے بھی نہیں کرنے دیتے, تو ظاہر بات ہے چھپ چھپ کر کے ملے گی, بدکاری کا ارتکاب کرے گی, سماج کے اندر گندگی پھیلے گی. تو شریعت کے اندر دیکھیے شریعت کی کیسی خوبصورتی ہے, کیسا کمال ہے کہ شریعت نے برائی کے راستوں کو روکنے کے لیے حکم دیا کہ اس عورت کا پہلے شوہر کے ساتھ اگر کرنا چاہے کر دو, دوسرے مرد کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہے دوسرے مرد کے ساتھ کر دو, اس کو روکو مت. ظاہر بات اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. کبھی وہ پہلے شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے, نفس نے شیطان نے بھڑکایا, اس کے اندر اس کو ورگلایا, اس کو برائی کے لیے آمادہ کیا, چھپ چھپ کر کے جا کر کے ملے گی وہ, چھپ چھپ کر کے جا کر کے ملاقات کرے گی وہ, اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو برائی ہوگی اور اس کی عصمت دری ہوگی, اور اس کے ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر بھی گندگی پھیلے گی. تو شریعت کا کمال اور شریعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کو نکاح کرنے دو تاکہ برائیوں سے سماج بھی بچ جائے اور خود وہ دونوں بچ جائے. اور تیسری نصیحت اس آیت کریمہ کے اندر یہ کی گئی کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے تمہاری حکمت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.